عقیدہ پڑھنا سب سے مشکل ترین کام ہو. آج بندے کہتے جی حسین نے, یہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین راہب کو بیٹے دے رہا ساتھ, اور خود ہی وہ ذاکرین کہتے ہیں کہ راہب مانگنے رسول سے آیا تھا, رسول نے نہ دی اور حسین نے دے دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کا مطلب ہے کہ امام حسین رسول سے زیادہ اختیار رکھتے تھے؟ جب مولوی یہ بات کہہ کے پھنساتا ہے تو بچہ پھنس جاتا ہے. وہ کہتا ہے بات تو بڑی ٹھیک ہے, مانگے اس نے رسول سے دے, رسول نے دیے نہیں, امام حسین نے کیسے دے دیے؟ لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ پھر ذاکری کی روایت ہے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. میں علمی طور پہ اس پہ دلیل دیتا ہوں. جتنے نبی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ, جتنے امام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فضل کی مسند پہ. میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے, حق بنتا تو آپ نے بول کے تائید کر لی. بابا سرکار دعا فرمائیں گے, باقر سے دعا فرمائیے گا. جتنے نبی ہیں یہ ہیں عدل کی مسند پہ, جتنے بھی امام ہیں یہ ہے فضل کی مسند پہ. جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے, نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا یہ فضل ہے. بہت بڑا پلازا, بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, عدل نہیں. اگر عدل ہوتا تو یہ نہ بنتی. وہ تو فقیر بھی سنا گیا نا, عدل کریں تے تھر تھر کمبن. بھئی اس کے عدل کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ اگر وہ ترازو یوں ہاتھ میں رکھے اور کہے ادھر نعمت رکھوں گا, پہلے شکر رکھ, کھائے گا کون؟ وہ عادل تھا, عادل ہے اور عادل رہے گا. اس بات پہ اشرا بھی مجھے بولنا پڑے, میں پورا اشرا بھی اسی بات پہ بولوں گا. اللہ عادل تھا, عادل ہے, عادل رہے گا. عدل وہی کرتا ہے, خدا صفتوں میں ڈھلتا نہیں ہے. خدا ایک کیفیت سے نکل کے دوسری کیفیت میں نہیں آتا, وہ کیفیتیں تبدیل کر دے پھر وہ اللہ رہتا ہی نہیں ہے. عدل وہ خود کرتا ہے, فضل وہ 14 سے کرواتا. عادل ہے, فضل ان سے کرواتا. جو بھی ملتا ہے وہ فضل سے ملتا ہے. یہاں میں خطابت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں, جملہ خطابت کا ہے, لیکن عقیدے کے جو شوقین لوگ ہیں وہ اس جملے کو ضرور قبول کریں گے. وہ جو دیتا ہے وہ فضل سے دیتا ہے. شیعہ پاگل نہیں کہ ہم علم کے نیچے چراغ جلائیں. ہمیں پتہ ہے عباس فضل نہیں, عباس ابل فضل ہے. ہائے ہائے ابل فضل کو عباس. راہب آیا تھا عادل سے بیٹے مانگنے, عادل نے وہی کیا جو عدل کو کرنا چاہیے تھا. عدل نے لوح کو دیکھا, عدل نے کہا نہیں ہے, عدل نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا. عدل نے واپس کیا, فضل آ گیا. اس نے عدل کے زانو کو منبر بنایا. عدل سے پوچھا بیٹے کیوں نہیں دیے؟ عادل نے کہا نہیں. فضل نے کہا میں 1 دیتا ہوں. عادل نے کہا قضاء میں نہیں. فضل نے کہا میں 2 دیتا ہوں. عادل نے کہا قادر میں نہیں. فضل نے کہا میں 3 دیتا ہوں. عادل نے کہا تقدیر میں نہیں. فضل نے کہا میں 4 دیتا ہوں. عادل نے کہا قسمت میں نہیں. فضل نے کہا میں 5 دیتا ہوں. عادل نے کہا لوح میں نہیں ہے. فضل نے کہا میں 6 دیتا ہوں. عادل نے کہا محفوظ میں لکھے نہیں. فضل نے کہا میں 7 دیتا ہوں. 7 بیٹے دے کے حسین نے زمانے کو بتا دیا ہم دیتے پہلے ہیں, لکھواتے بعد میں. ہم دیکھ کے نہیں دیتے. تو جو صاحبان مکمل جبرائیل کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ماشاءاللہ اس کو بھی سروت اس در سے ملی ہے, اور عباس کے جلووں سے روشن ہے زمانہ. ہر چیز کا مرکز تو حسین ابن علی. جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آؤں. میں اشارہ کیا اور عیسیٰ گود میں آ گئے. نہ رحم میں رہے نہ صلب میں رہے, سیدھے گود میں آئے, یعنی نازل ہوئے.
یہ ہے 12ویں کا سپاہی. اب کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت پہ بولے گا. اب بول کے بتاؤ جن کے سپاہی نازل ہوتے ہو وہ مالک پیدا ہوتے ہیں. جس کا نوکر نازل ہو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے یوں گود میں اٹھایا عیسیٰ کو. اتنا کہنا جناب مریم نے بیت المقدس کے اس چبوترے کا اس کمرے کے دروازے کو کھولا, سامنے قوم کھڑی تھی. جب قوم نے مریم کو آتے دیکھا تو مریم کی گود میں بچہ ہے. قرآن نے پورا واقعہ کوڈ کیا اور ایک بھی سین خدا نے چھوڑا نہیں. کوئی منظر ایسا نہیں جس کی خدا نے عکس بندی نہ کی. خدا نے کہا جو ہی مریم باہر آئی, قوم نے دیکھ کے کہا نہ تو ایسی, نہ تیری ماں ایسی, نہ تیرا باپ ایسا, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ماں کانا امہ و ابو کا, نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. اب میرے سامنے علمی لوگ بیٹھے, یہ جملہ کافروں نے کہا, یہ اللہ کا نہیں. کافروں نے مریم سے کہا نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا. جملہ کافروں کا تھا, اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان قرآن کو پڑھے گا وہ کافر کے اس جملے کو قرآن کی آیت ہے چومے گا. یہ نہیں کہ اس جملے کا احترام نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا لہجہ نہیں, لہجہ اللہ کا نہیں, جملہ کافروں کا ہے. آیت بنا کے خدا نے قرآن میں رکھ دیا. یہ ہے اس کا عدل. میرے مالک تو نے ان کا جملہ قرآن میں کیوں رکھا؟ فرمایا جملہ ہی اتنا اچھا تھا, بات ہی اتنی خوبصورت تھی, مجھے قرآن میں رکھنی پڑی. میرے مالک اس خوبصورتی کیا ہے؟ انہوں نے تو مریم کو تانا دیا, نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا, بچہ کہاں سے آیا؟ تو نے آیت بنا کے کیوں رکھ دیا؟ فرمایا بے شک ابھی انہوں نے عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن انہیں اتنا یقین ہے کہ بتول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے, بتول کا باپ بھی پاک ہوتا. انہوں نے مریم کے ماں باپ کے, مریم کے والدین کے ایمان پہ شک نہیں کیا. کافر ہیں, ابھی عیسیٰ دنیا میں آ کے کلمہ نہیں پڑھوا رہا, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مریم کے ماں بھی بتول باپ بھی پاک, ماں بھی پاک باپ بھی پاک. اب قرآن کہتا ہے کہ قوم نے کہا کہاں سے آیا؟ بی بی نے کہا اس سے پوچھو. قرآن کہتا ہے کہ 3 دن کا عیسیٰ گود میں تڑپا. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی, اللہ کا عبد ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. آگے نہیں بنا, بن کے آیا ہوں. عیسیٰ نے آ کے گواہی دی, قوم چپ کر کے واپس چلی. میرے مالک ان پہ عذاب بھیج. انہوں نے مریم پہ الزام لگایا, فرمایا عذاب نہیں آئے گا, اب میں نے انہیں معاف کر دیا. میرے مالک تو نے معاف کیوں کیا؟ پوری رات بھی بولنے تو جملے کی قدر بہت بڑی ہے, اتنا قیمتی جملہ ہے یہیں پہ آ کے اس نقطے پہ. میرے مالک تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا کیسے عذاب بھیجوں, میں نے انہیں معاف کر دیا. میرے مالک کیسے معاف کیا؟ یہ تو مریم پہ تہمت لگانے آئے تھے. فرمایا لگانے تہمت آئے تھے, مریم تھی بتول, بتول نے گواہ پیش کیا, انہوں نے مان لیا. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے بتول کا گواہ جھٹلایا نہیں, مان لیا. خدا نے کہا اب جاؤ, تم نے مانا ہے بتول کے گواہ کو, جذبات پہ قابو رکھیے گا, میں پڑھوں گا حق کے زہرا, لیکن ایک نتیجے پہ لا کے آپ کے سامنے حق پڑھ. مریم چھوٹی بتول, زہرا بڑی بتول. جملہ سنیے گا, جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے. میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا, میں نے شہزادی کا حق پڑھا اور میں نے سزائیں کاٹی, جیلیں کاٹی, جلاوطنی کاٹی, لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے حسین کی ماں سے میں نے سودا کیا تھا. بی بی سانسیں تو دے دے, تیری وکالت میں خیانت میں نہیں کروں. اب جتنی ہیں یہ انہی کی ہیں, انہی کے نام پہ ہیں. مریم چھوٹی بتول, زہرا بڑی بتول. ہزاروں نے لاکھوں دفعہ آپ نے مباہلہ سنا, ہزاروں نے لاکھوں دفعہ سنا. میرے شیعہ قوم کے بچوں کو زبانی یاد. نجران کے عیسائی آئے, انہوں نے بلایا,
خدا نے کہا یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بھی بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے ہم نساء لے کے آتے ہیں، اپنے نفس لے کے ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے تشریح اور توضیح میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے رسول خود گئے، امیر المومنین کو لے کے گئے، شہزادی کو لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے۔ یہی ہے، آپ میرے تھوڑی آپ نے میری امداد کرنی اور مجھے بول کے بتانا، یہی پڑھا جاتا ہے، یہی 5 گئے، یہی 5 سنائے جاتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے یہ آئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ یہ تو چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کیونکہ عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے کے جائے۔ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں مقابلے پہ علی جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا، ادھر سے بھی کوئی بڑا آ رہا ہے۔ اب ہم ادھر والے سنائیں گے تو ادھر والوں کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی، ہم نے فضائل کا تعاقب نہیں کیا، ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے۔ میں نے بڑا بغور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ نجران کے عیسائی جب مدینے میں آئے تھے تو یہ صرف کوئی عام چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے، اس وقت کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ پادری خود ابو الحارث چل کے آیا تھا۔ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، یہ دونوں کو ساتھ لے کے آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توسل تھا، یہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کرتا تھا، یہ خود چل کے آیا تھا۔ اس کی ابرو جھکے ہوئے تھے، چل نہیں سکتا تھا، بستر بیماری پہ رہتا تھا۔ جب یہ مدینے آیا مباہلے میں تو اس کا بیٹا اسے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آیا تھا۔ جب یہ مدینے پہنچا تو یہ 2 دن مدینے میں رکا ہے۔ 22 ذی الحج کو یہ پہنچا ہے، کچھ روایات کہتی کہ 21 کی رات کو یہ 70 عیسائیوں کا وفد پہنچ گیا، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا۔ مجھے مباہلہ نہیں سنانا، مجھے یہاں پہ ایک حقیقت آپ کے سامنے عریاں کرنی، ایک راز آپ کے سامنے پنہاج جو ہے چھپا ہوا، جسے بار بار تاریخ میں چھپایا گیا، وہ واضح کرنا۔ جب یہ آیا تو جب یہ مدینے میں بیٹھ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنی بحث شروع کی۔ عیسائیوں کے ہاں ہے تثلیث، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آپ نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، یہ صلیب جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تثلیث کی علامت ہے۔ ان کی 3 جہتیں ہیں، 3 عقیدے ہیں ان کے، جیسے ہمارے ہاں اصول دین ہیں، ان کے ہاں دین کے اصول 3 ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے روح القدس یعنی کہ جبریل، اللہ نے کل اپنا اختیار جبرائیل کو دیا ہوا، اور اللہ جب چاہتا ہے روح القدس یعنی کہ جبریل کا روح بن کے زمانے میں آ جاتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مریم سے افضل نہ کوئی عورت تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سے بہتر نہ کوئی مرد تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ ان 3 عقیدوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی 3 عقیدے ابو الحارث نے آگے نبی کے سامنے رکھے۔ اس کا روح القدس کے پاس اختیار ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت تو ہو ہی نہیں سکتی، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بطول ایسی عورت تھی نہیں جسے اللہ بغیر شوہر کے بیٹا دے۔ نبی دلیلیں سنتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ آخر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ابو الحارث پہ کوئی اثر نہ پڑا، آواز قدرت آئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، تو علم پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا ہے، دلیلیں دیے جا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل سے بہتر کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہے۔ انہیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبرائیل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آتے۔ انہیں کو ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح، آؤ پھر تم انہیں لے کے۔ نبی نے انہیں کہا اگر دلیلیں ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بلاؤ عیسیٰ، اتارو مریم کو، لا سکتے ہو جبرائیل کو لاؤ۔ ابو الحارث چلا گیا مدینے کے باہر صحرا میں، وہاں بیٹھ کے اس نے تسبیح اٹھائی، توسل کیا عیسیٰ سے، ایک ایک لفظ علم عباس کے سائے میں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔
یہ بیٹھ کے اس نے منادی کی، اس نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آ، آج تو آ گیا، پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا وہ تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا، تجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا۔ یہ توسل کر رہا تھا 70 عیسائیوں کو لے کے، مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے ادھر سے پنجتن مدینے کی گلیوں سے نکلے، ابو الحارث اپنے ابرووں کو اٹھا کے کھڑا ہوا، اس نے آتے ہوئے اس پنجتن کو دیکھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسیع عیسائی پادریوں کا فوراً زمین پہ بیٹھ جاؤ، صرف اتنا جملہ نہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، اس نے کہا فَسَجَدُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ان میں کوئی مزدور آ رہی ہے تو کون ہے، لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مستور کون ہے، ایک نور ہے، لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا۔ واللہ حسین اگلے جملے اس ابو الحارث کے کیا تھے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا عیسیٰ کو، جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا، وہ قدم اٹھاتے ہیں، عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ جملہ سنیے گا، میں نے پہلے کہا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرا کا ایک جملہ آپ کو دوں۔ فَسَجَدُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ آپ ذرا یہ سوچئے گا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے، یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں، کسی کو برا کہہ دیں۔ درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجئے گا۔ بسم اللہ صلی اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں، نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی۔ آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے، پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا۔ عیسائیوں کے ہاں دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے۔ اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے، جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں، انجیل میں باب ہے، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، اس کا 67 نمبر باب جو ہے، جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں، صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے، دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے۔ ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے، انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا، اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں، میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے، زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے، یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے۔
एली एली लेमा शबक्तनी, एली एली लेमा शबक्तनी को हम अरबी में पढ़े तो नादे अली बनता है। बिस्मिल्लाह सरकार। उर्दू में पढ़े तो या अली मदद बनता है। काश ईसाई नहजुल बलागा भी पढ़ते। मेरे मालिक का खुतबा मौजूद है कि मैं वो अली हूं जिसे अंजील में एलिया कह के बुलाया जाता। अब अगला जुमला सुनिएगा जिस वजह से वो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते। वो कहते हैं कि खुदावंद यसूव मसीह यानी ईसा पुकार 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 के कह रहा था एली एली लेमा शबक्तनी। नागहा यानी कि अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को उठाया, वो नूर आसमान की तरफ उड़ने लगा। 12 हवारी उठ के खड़े हुए। अब ईसा जा रहा है, ईसाइयत शुरू होने लगी है। ईसा जा रहा था, वो नूर लेके जा रहा था। 12 हवारियों ने उठ के पूछा, ऐ खुदावंद यसूव मसीह तू कहां जा रहा है? तो यसूव मसीह ने कहा मेरा बाप मुझे लेने आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने आ गया। ईसा चले गए, ईसाइयत शुरू हो गई। उन्होंने कहा जाते हुए बता के गया था मेरा बाप लेने आ गया, इसका मतलब वो अल्लाह लेने आया था, लिहाजा ईसा अल्लाह का बेटा है। खुदा कुरान में कहता कमसल आदम व ईसा खलक़हुमा मिन तुराब, मैं तुम्हें मिसाल दूं आदम की ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब के बेटे थे। ईसा भी तुराब का बेटा। चले मैं अकीदे में जाके आसान कर देता हूं जिसे ईसाई अल्लाह समझते हैं। जो उन्होंने कहा कि अल्लाह लेने आया वो अली लेने आया। बस एक जुमला जो वादा किया था हक के सैयदा का। अब खुदा ने का मुबाहले के मैदान में खड़ी हो गई आके पंचतने पाक, ईसाइयों ने कर दिया सजदा, ठीक हो गया। अब सिर्फ ईसाई नहीं आए थे, खुदा ने कुरान में कहा था सुम्मा नब्तहिल फन्नज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं मुबाहले में सिर्फ पंचतन को नहीं भेजूंगा, मैं लानत को उतारूंगा। वो मुबाहले के मैदान में खड़ी होकर इंतजार करेगी। जो इनके मुकाबले पे आएगा, जहां आपने इस नौकर को इतनी मोहब्बत के साथ सुना, अब नतीजा दे रहा हूं और वाजिबुल एहतराम भाई इमरान काज़मी साहब के हवाले मिंबर करूंगा। इस जुमले को आपने पूरी तकरीर का निचोड़ समझ के कबूल कर लेना। खुदा ने कहा मैं लानत को उतारूंगा और लानत इंतजार करेगी। मुझे मस्जिद के मौलवी से लेकर मक्के के मुफ्ती तक कोई बताए कि खुदा ने कुरान में कहा हो कि वो लानत ईसाइयों ने कबूल नहीं की तो लानत वापस आ गई, या मैंने लानत को रहमत में बदल दिया। लानत उतारी है, आने का जिक्र है, उसके जाने का जिक्र नहीं। अब मेरा इल्मी मजमा मुझे बताए कि क्या अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं है? उस अल्लाह को नहीं पता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? पता था। जब उसे पता था फिर उसने लानत भेजी क्यों? इसका मतलब उसने भेजी कहीं और है और पहुंचाना कहीं और चाहता है। उसने भेज कहीं और दी और पहुंचाना कहीं और चाहता है। मुबाहले के मैदान में खड़ी लानत इंतजार कर रही थी कोई पंचतन के मुकाबले पे आए तो मैं उसे तन्हा ना जाने दूं, मैं उसके साथ चली जाऊं। ईसाई अपने मुअक्कफ से हट गए, ईसाइयों ने जिज़िया दे दिया, ईसाइयों ने सजदा कर दिया, ईसाइयों ने माफी मांग ली। इसका मतलब ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया। मर्जी के मौलवी इकट्ठे करके पूछ, फिर वो लानत गई तो गई कहा। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक भरे दरबार में जाके खड़ी हो गई। बीबी ने कहा मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। तो वही मुबाहले वाले गवाह याद आए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आए। मेरा मुतालबा भी मैं वो लानत वापस भेजने आई हूं जो अल्लाह ने हमारे दुश्मनों के लिए उतारी। दुश्मन के दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे उनसे मिन्नत करके एक सवाल करूं, दुआ किया करो कदर वाली चीज बेकदरों के सामने न जाए।
बिक जो रहा था मिस्र के चौक में यूसुफ नबी, काश खरीदारों में यकूब खड़ा होता, फिर बताता कि यूसुफ के सर के बाल की कीमत क्या। चली जो गई थी दरबार में, काश तख्त पे खुद पैगंबर होते, फिर बताते कि खाली आती है या कायनात लेके आती। किताबें कहती मुबाहला के मैदान में रसूल की बेटी का जाना था, अबुल हारिस ने अपना अमामा उतार के उल्टा किया, कौम के सामने जाकर लगा जिसके पास जो है वो इस अमामे में रखो। अब्दुल मसीह की आवाज आई, हमने माफी मांग ली है। अब ये क्या कर रहा है? उसे कहा शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, वापस खाली भेजेंगे? किताब में जुमला ना हो, मैं अपनी जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं। अबुल हारिस ने वो सारा माल ला के रसूल के कदमों पे रखे, कदमों पे हाथ रखे, कहा तुझे तेरी रसालत का वास्ता, अपनी बेटी से कह मुबाहले में जाने से पहले एक बार कह जाए हमने तुम्हें माफ किया। रसूल ने कहा किस बात की माफी मांग रहे हो? उसने कहा जब ये चल के आ रही थी, इसके चलने का तरीका बता रहा था, इसने पहली बार घर छोड़ा, ये कभी कहीं चल के नहीं गई। बस उस दिन से सैयदा के ज़हन में ये बात बैठ गई कि मैं जहां भी जाऊंगी मेरी इतनी ही इज्जत होगी। बाबे के बाद पहली बार दरबार में गई, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही है। अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना, मैं तफसीलात में जा नहीं सकता। जब थक गई फिर रो के कहती चचा सलमान, इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूँ, इनके दरबार में कोई कुर्सी नहीं है तो मैं जमीन में बैठ जाती हूँ। सलमान ने अपनी कमर से हाथ उठाए, आवाज देकर शर्म करो, नबी की बेटी दरबार में आके खड़ी है। हाकम की आवाज आई, पूछ क्या लेने आई है? बीबी ने कहा बेका हक लेने आई हूँ। इसी का तेरे पास कोई सबूत है तो दे। बीबी ने तहरीर को पेश किया, 1400 बंदा कुर्सियों में बैठा था, एक एक बंदे को तहरीर दिखाई गई। देखो ये मोहर मोहम्मद की है, देखो ये दस्तखत मोहम्मद के है, मेरा अलमे अब्बास पे हाथ है, मैं गलत पढ़ूं गाजी का मुजरम बनूं। 1400 बंदा तहरीर को पढ़ता रहा। हाकम के हाथ में तहरीर आई, उसे कहा बतूल तेरे पास कोई गवाह है? इतना कहना था, हसन ने अपना अमामा उतार के हाथों पे रखा, हुसैन ने अमामा उतार के हाथों पे रखा। आवाज आई, हम अपनी माँ के गवाह हैं, हम गवाही देते हैं, हमारी माँ सच बोल रही है। इतना कहना था, नबी के सहाबियों की आंखों में आंसू आए, या इसने अशकहन शक्कन शक्का तहरीर को फाड़ना शुरू किया। तहरीर फाड़ फाड़ के कहता रहा, बतूल तेरे बाबे को हसियान था। इतना कहना था, सर के बाल सफेद हो गए। आवाज आई, बेशक हक न दे मेरे बाबे की तौहीन, बेशक हक ना दे, तौहीन न कर मोहम्मद। 1.5 या 2 मिनट और पढ़ता हूं, न शहादत पढ़ूंगा न बतूल के जख्म पढ़ूंगा। मैंने आज तक इस मखदूमा की शहादत नहीं पढ़ी, और ना ही कोई पढ़ सकता है, ना ही किसी को आती है। जिसे पता है वो पर्दे में खून रो रहा। 3 दर्द पढ़ता हूं, 3 दर्द पढ़ूंगा, सिर्फ 3 दर्द पढ़ूंगा। पहले 2 दर्द पढ़ूंगा और 2 दर्दों की वजह पढ़ूंगा। माफी मांग के कहूं, मुल्तान आजादारी के हवाले से मोतबर शहर, सादात तशरीफ फरमा है, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है वो भी मेरे मालिक के पाक सैयदा के मखसूस चुने हुए जाकर सैयदादा भी है। मैं माफी मांगूंगा, बाबा शौकत शाह जी माफी मांग के, पीर बाकर शाह जी माफी मांग के, मैं 3 दर्द पढ़ने लगा हूं नबी की बेटी के। पहला दर्द पढ़ूंगा, उसकी वजह पढ़ूंगा, दूसरा दर्द पढ़ूंगा, वजह पढ़ूंगा, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, वजह नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं उम्मती हूं। मुझे अंदाजा है कि इस मिंबर से कितना पढ़ना चाहिए एक उम्मती को। 2 दर्द पढ़ के वजह पढ़ूंगा। पहला दर्द, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है।
جس کا رونا نہیں آیا اس نے یہ سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو 7 چادریں دی. علی نے پہلی چادر دی, فضا روتی ہی پردے سے باہر آئی, آواز آئی یا علی خون نہیں رک رہا. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی پہلو کا خون بند نہیں ہوا, رکھ میرے سر پہ قرآن. چھٹی چادر فضا کے ہاتھ میں آئی, روتی ہوئی علی کے قدموں پہ گری, رو کہتی تیری غربت کی قسم زہرا کی پسریاں شہید ہو. یا علی حسین کی ماں کا پہلو شکستہ. پہلا درد پڑا, آواز تھوڑی تیز کی, پہلا میں نے درد پڑھا, 7 چادریں, میرے اندر طاقت, میں نے وجہ پڑھ دی. دوسرا درد سننا سید معاف کرنا, دوسرا درد کیا, یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں کھو دی. میں پھر پڑھتا ہوں, علی نے زہرا کی 40 قبریں کھو دی ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. ساری رات علی بیلچہ کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا. آدھی رات کو علی گھر آئے, زینب چھوٹے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا تجھے جو پتا ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے. بابا تو ماں کا جنازہ چھوڑ کے کہاں گیا تھا؟ فرمایا زینب میں قبریں بنا کے آیا ہوں. فرمایا کتنی بنا کے آیا؟ علی کی آواز آئی 40 قبریں. زینب رو کہتی ایک زہرا کی 40 قبریں. علی نے زینب کو سینے سے لگایا, روکے گا تجھے کس نے کہا؟ میں بطول دفنانے نہیں, میں بطول چھپانے جا رہا ہوں. روکے زینب نے کہا بابا اب میری ماں کسی کو کچھ نہیں کہتی. آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیلچے لے کے. آخری درد پڑھنے لگا. پہلا درد پڑھا 7 چادریں, میں نے وجہ پڑھ دی. دوسرا درد پڑھا 40 قبریں, میں نے وجہ پڑھ دی. جتنے سید بات بھی بیٹھے ہو زدار مجھے معاف کر دینا. میں تیسرا درد پڑھوں گا, نہ میں وجہ پڑھ سکتا ہوں, نہ تو سن سکتا ہے, نہ کوئی بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب یہ آئے گا میرا 12واں پھر زمانے کو بتائے گا. میں تیسرا درد پڑھ دیتا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. حسن کی آواز آئی اماں ہمیں چہرہ دکھا. فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا. حسن نے کفن کے بند کھولے. آواز آئی حسین میری تلوار دے. میں ان سے جا کے پوچھوں زہرا کا بھائی کوئی نہیں تھا, زخمی ہو گئی محمد.